تو شیخ محمد انس مدنی صاحب، اب میں رابطہ کر رہا ہوں فضیلت الشیخ حضرت الامام حافظ عبد الرحمن سلفی صاحب سے۔ وہ انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں اور ہمیں نصیحت فرماتے ہیں۔ حضرت الامام۔ جی شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام تعریفیں آگی بڑائی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور امام الانبیاء شاہ روز نسل آدم نبی امام اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود صلاۃ و سلام کتنا منفرد ہے۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج کی تقریب اور آج کی محفل، یہ آج کا اجتماع جو جامعۃ الاسلامیہ جامعۃ الاحسان الاسلامیہ میں ہو رہا ہے، بڑا مبارک، اہم اور خصوصی اجلاس ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو جامعۃ الاحسان میں کافی عرصے سے جاری ہے، کہ طلباء کو تقریر کا عنوان دے کر علماء کرام جو ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف اور ہمارے بڑے گزرے ہیں، ان میں سے یا جو موجودہ ہیں ان میں سے کسی بھی عالم کے حالات اور عالم کی حیات اور خدمات پر تقریری مقابلہ ہوتا ہے۔ یہ بڑا اچھا سلسلہ ہے جو ہمارے خاص طور پر جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کے مدیر مولانا محمد احسن سلفی نے یہ شروع کیا ہے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی اس سے کہ یہ ایک اچھا سلسلہ ہے۔ طلباء کو معلومات پہنچانا اور طلباء کو یہ علم ہونا کہ ہمارے اکابر، ہمارے سلف اور ہمارے علماء کیسے کیسے گزرے ہیں، ان کے حالات کیا تھے، انہوں نے کن حالات میں کیسے مصائب اور تکالیف اور پریشانیاں اٹھاتے ہوئے عالم توحید کو بند رکھا اور دینی خدمات کی۔ ان سب سے واقفیت طلباء کے لیے بڑی ضروری تھی، اور دیگر جامعات میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو جانا چاہیے تھا، لیکن سبقت جامعۃ الاحسان نے یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ الحمدللہ اس پر بڑی خوشی ہوئی۔ اور آج کا جو یہ فائنل تقریری مقابلہ ہو رہا ہے اور اس کا موضوع ہے مولانا عبدالوہاب محدث دہلوی کی حیات اور خدمات۔ یہ آج کا اجلاس بڑا اہم اجلاس ہے، جس کے اندر ایک بڑے عالم دین محدث دہلوی اور مردہ سنتوں کو زندہ کرنے والے پنجاب ضلع جھنگ واسو استانہ سے آئے اور کئی مقامات پر لکھوٹے میں اور امرتسر وغیرہ میں علم حاصل کیا، دہلی پہنچے۔ ان کی زندگی کس طرح گزری، ان کے کیا حالات ہیں، اور انہوں نے کیسے سخت حالات میں بڑی اذیتیں اٹھاتے ہوئے، مصائب اور تکالیف برداشت کرتے ہوئے یہ درس اور تدریس اور خدمت دین کا، اعلاء کلمت اللہ کا کام جاری رکھا۔ یہ طلباء آپ کو آج بتا رہے ہیں،
اور کچھ بتاتے ہوں گے۔ بہرحال میں اس موقع سے تقریری مقابلے کے انعقاد پر جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کی انتظامیہ بالخصوص مولانا محمد احسن سلفی کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دیگر جامعات والوں کو بھی میں کہوں گا کہ وہ اس قسم کے سلسلے جاری کریں اور تقریری مقابلے کرائیں، تاکہ ہمارے طلباء جب فارغ ہو کر جائیں مدرسے سے، جامعہ سے، تو انہیں معلوم ہو کہ ہمارے اکابر کون تھے اور انہوں نے کس طرح دین کی خدمت کی، اور اسی طرح پھر یہ بھی آگے دین کا کام کریں۔ مولانا عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سنا ہوگا، علماء نے اس پر تقاریر کی ہیں اور کر رہے ہیں۔ ایک بہت اللہ کے فضل و کرم سے بڑے عالم تھے، محدث تھے، اور انہوں نے عقیدہ توحید کو اس طرح ہندوستان کو اجاگر کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے لوگ توحید کی طرف آ گئے اور شرک و بدعت سے باز ہو گئے، شرک و بدعت کو چھوڑ دیا انہوں نے اور توحید کی طرف آ گئے۔ ایک جماعت کا قیام کیا وہاں، 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا ہے۔ سن 1313 میں جماعت کا قائم کی، جماعت غرباء اہل حدیث کے نام سے۔ اس وقت کے بڑے بڑے عالم سے موجود فضلاء تھے، لیکن وہ اس کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، عمارت کو اور بیت المال کو اور جماعت کے قیام کو۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ تو جب ہوتا ہے جب حکومت ہاتھ میں تلوار ہو، امیر حدود اللہ کا نفاذ کر سکے، تب ہوتی ہے شرعی عمارت۔ لیکن مولانا عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا اور یہ واضح فرمایا کہ یہ حکومت کا ہونا شرعی عمارت کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ شرعی عمارت کا قیام ضروری ہے پہلے، اس کے بعد پھر حکومت اور اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ اور جاری کرنے کے لیے کوشش کی جائے۔ چنانچہ کچھ وقت ان دنوں میں مولانا عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے علماء سے کہا کہ آپ آئیں، آگے بڑھیں اور شرعی عمارت کا قیام کریں، لیکن کوئی بھی عالم اس سلسلے میں پیش قدمی نہیں کر سکا۔ بالآخر لوگوں نے مولانا عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو مجبور کیا کہ آپ کے ہاتھ پر ہم بیٹھ کر کے شرعی عمارت کا اقرار کرتے ہیں اور شرعی جماعت کا آپ قیام کریں۔ چنانچہ مولانا عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیٹھ کی اور مولانا عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت کو جماعت اہل حدیث یعنی غرباء اہل حدیث کے سے موسوم کیا۔ اس پر آج لوگوں کو اعتراض ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ غرباء کیا ہے، غرباء کیوں رکھا ہے؟ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ غرباء رکھ کر اہل حدیثوں کو ٹکڑے کر دیے، تفرقہ ڈال دیا۔ نہیں میرے دوستو، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ شروع سے مولانا عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اور آج تک جماعت غرباء اہل حدیث کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب ایک ہو کر کام کریں، ہمارے اندر اتفاق ہو، اتحاد ہو اور یکجہتی ہو، اور ہم جبکہ ہمارا تمام اہل حدیثوں کا مقصد ایک ہے کہ توحید، اتباع سنت، اعلاء کلمت اللہ، سب اہل حدیثوں کا یہ ایک ہی ہدف ہے کہ الحمدللہ جماعت غرباء اہل حدیث شروع سے اتفاق اور اتحاد کی دعوت دیتی رہی ہے۔ لیکن لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ غرباء کیوں رکھا؟ تو میں مختصراً، اس وقت اتنا نہیں ہے، خود میں کل سے مجھے بھی بخار چلا ہوا ہے کل سے، اور پھر آپ ماشاءاللہ علماء کرام اور طلباء کے تقاریر سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں مختصراً عرض کروں کہ غرباء اسی لیے رکھا کہ حدیث میں آتا ہے فطوبى للغرباء، غرباء کے لیے خوشخبری ہے، مبارکباد ہے۔ پھر پوچھا گیا
صحابہ کرام نے پوچھا کہ غربا کون ہوں گے، کون ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذین یصلحون ما افسد الناس من سنتی، وہ لوگ کہ جو میری مردہ سنتوں کو، میرے وہ طریقے، میری سنتیں جو لوگوں نے بلا دی ہوں گی، چھوڑ دی ہوں گی، بگاڑ دی ہوں گی، ان کو وہ زندہ کریں گے، ان کی اصلاح کریں گے، یہ لوگ غربا ہوں گے۔ چنانچہ مولانا عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس خیال سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں ان لوگوں میں شمار کر دے کہ ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو اجاگر کریں، احیاء کریں، ان پر عمل کر کے دکھائیں اور لوگوں کو سنتوں کی طرف بلائیں، اس مناسبت سے جماعت کا نام جماعت غربا رکھا۔ اس سے کوئی مقصد دو ٹکڑے کرنا نہیں تھا اہل حدیثوں کو، اہل حدیثوں میں تفرقہ ڈالنا مقصد نہیں تھا، بلکہ اصل مقصد یہ تھا کہ ہم ان لوگوں میں شمار ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شمار کر دے، اور فطوبی للغرباء، ہم بھی ان میں ہو جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی جن کو خوشخبری دی گئی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ان میں شامل کر دے، بس یہ۔ اور پھر کتنی سنتوں کو مردہ کیا، مردہ سنتوں کو کتنا زندہ کیا، آپ پڑھیں گے تذکرہ کتاب ہے، تذکرہ مولانا عبد الوہاب اور ان کا خاندان، اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ دہلی میں، ہندوستان میں کتنی باتوں کو لوگ چھوڑ چکے تھے، عمل نہیں ہو رہا تھا، ان پر مولانا عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے عمل کیا، اور پھر لوگوں نے ان کے ساتھ شروع ہو کر ان سنتوں پر عمل کیا۔ کئی سنتیں تھیں، خطبہ عربی میں ہوتا تھا، بالکل اردو میں خطبہ نہیں ہوتا تھا، لیکن مولانا عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ سامعین کی زبان میں خطبہ جمعہ ہونا چاہیے تاکہ سامعین اس سے استفادہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے اردو میں خطبہ شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ باقی مساجد میں بھی اردو میں خطبہ شروع ہو گیا۔ عید کی عیدین کی نماز 4 دیواری میں پڑھی جاتی تھی، اور احناف اور اہل حدیث سب ایک جگہ پڑھتے تھے، وہی 6 تکبیروں سے، لیکن مولانا عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سنت کو زندہ کیا کہ 12 تکبیرات سے عیدین کی نماز ہوتی ہے اور کھلے میدان میں ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک میدان میں عید کی نماز شروع کی اور 12 تکبیرات سے، پھر بحمدللہ اس کے بعد الگ سے اہل حدیث کی نمازیں، عیدین کی نماز ہونے لگی۔ عیدین میں خواتین کو نہیں لے جاتے تھے، عورتیں نہیں جاتی تھی عید میں، کہ نہیں عورتوں کا باہر نکلنا، اس میں ان کا تحفظ نہیں ہے اور کتنا فساد کا ڈر ہوتا ہے۔ مولانا عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کی روح سے بیان کیا کہ نہیں، عیدین میں عورتوں کا جانا بھی ثابت ہے اور جائز درست ہے، لہذا عید کی نماز میں اپنی خاندان کی عورتوں کو لے کر گئے اور وہاں ان کے عید کی نماز انہوں نے پڑھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ باقی لوگ بھی اہل حدیث میدان میں عید کی نماز پڑھنے لگے اور خواتین ان کے ساتھ جانے لگیں۔ اسی طرح اور بھی کئی چیزیں، گائے کی قربانی ہے، مثلا گائے کی قربانی کا بڑا مسئلہ ہے کہ گائے کی قربانی ختم ہو رہی تھی ہندوستان میں، علماء نے فتاوے دے دیے تھے، اشتہار سب گئے تھے کہ ہندو مسلم اتحاد کے پیش نظر ہندوؤں کی اس میں دل آزاری ہوتی ہے، لہذا گائے کی قربانی نہ کی جائے، لیکن مولانا عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تکلیف اٹھا کر اور گائے کی قربانی کی اور گائے کی قربانی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اس کی ممانعت نہیں ہو سکی، ورنہ وائسرائے ہند نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر یہ گائے کی قربانی اس سال نہیں ہوئی تو ہم اس پر پابندی لگا دیں گے، لیکن مولانا عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اور اس وقت ان کے ساتھی گئے کمیلے میں اور وہاں جا کر گائے ذبح کی اور پھر گائے کا گوشت خود اٹھا کر بیل گاڑیوں پر لائے۔ اس طرح وہاں لکھا گیا کمیلے میں کہ یہاں گائے کی قربانی ہو گئی ہے، لہذا پھر گائے کی قربانی پر پابندی نہیں لگائی گئی، اور اعلان کر دیا گیا حکومت کی طرف سے کہ چونکہ اس سال گائے کی قربانی ہوئی ہے، لہذا اب گائے کی قربانی پر پابندی ہم نہیں لگائیں گے۔ اس طرح اور کئی باتیں ہیں، بہرحال آپ لوگ بیان کر رہے ہوں گے، ماشاءاللہ سب آپ نے مطالعہ کیا ہے ان کی زندگی کا، خدمات کا، حالات کا۔ بڑی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جو ہمارے یہ مجالس ہیں اور ایسے یہ اجتماعات ہیں، ان کو
اللہ تبارک و تعالیٰ قائم رکھے اور ان کو کامیابی عطا فرمائے اور ان کے کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ان کی جد و جہد کو قبول فرما لے اور دیگر جامعات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اسی طرح کے مقابلے کرائیں اور تقاریر کرائیں طلباء سے، اور طلباء کو بہت ہی ایک پکا اور مضبوط عالم اور فاضل اور خطیب بنا کر جامعے سے فارغ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو جزائے خیر دے. بالخصوص جامعۃ الاحسان الاسلامیہ مولانا حسن سلفی کو کہ انہوں نے اس طرح کیا ہے اور مجھے انہوں نے یہ سعادت دی کہ میں ابھی اس محفل میں شامل ہو گیا ہوں اپنے چند کلمات کہہ کر، ورنہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہوں. عرصہ دراز سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شفا دے، سارے مسلمان مریضوں کو شفا دے. اللہ رب العالمین ہماری سارے مصائب تکالیف اور پریشانی کو دور فرما کر ہماری مدد فرمائے. اللہ کی مدد کے ہم محتاج ہیں کہ یا اللہ تو ہماری مدد فرما ان دین کے کاموں میں، دینی خدمات میں، ان جامعات کی. یہ جامعات اور دینی مدارس جو ہیں اسلام کے قلعے ہیں، یہ قائم رہیں گے انشاءاللہ. دین اسلام کی اشاعت کی رہے گی. اللہ تبارک و تعالی مدد فرمائے. اقول قولی ھذا